تو چلو مباہلہ کرتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ خود بھی آ جائیں اور آپ کی بیویاں اور بچے بھی آ جائیں، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو حاضر کریں گے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار تھے، اور حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لے اور خود بھی حاضر ہو گئے، اور عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی کہ اب آپ بات نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی اپنے اہل و عیال کو حاضر کر دیں، میں تو لے کر آیا ہوں، تو ہم لعنت بیچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام جب ان کو دیا گیا، دعوت دی گئی، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ ظاہر بات ہے ان کے اوپر تو حق واضح ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں، تو وہی پیغمبر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو ان نے کہہ دیا کہ مباہلہ کے لیے تو نہیں جاتے ہیں، ظاہر بات اللہ کے نبی ہیں تو دعا کریں گے تو ہمارے اوپر مار پڑے گی، اسی لیے مصالحت کرتے ہیں۔ مصالحت یہ کی کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، اور چلو مباہلہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور اس کی وصولیابی کے لیے، اس ٹیکس کی وصولیابی کے لیے اور جزیہ کی وصولیابی کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، جس کو آپ علیہ السلام امیر الامت کہا کرتے تھے، اس امت کے امیر، یہ خطاب ان کو ملا تھا۔ تو ان کے ساتھ بھیجا اور ان سے پھر یہ ٹیکس وصول کرتے رہے۔ اس لیے کہا فمن حاجک فی بعد ما جاءک من العلم، کہ جو شخص آپ کے پاس اس علم کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ لڑتا ہے اور بحث کرتا ہے، فقل، تو آپ کہہ دیں اللہ کے نبی کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بھی اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اور تم اپنی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، انفسنا وانفسکم، اور ہم تم خاص طور پر اپنے آپ کو بھی حاضر کرتے ہیں، ثم نبتہل، اور پھر ہم عاجزی کے ساتھ اور التجا کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں، تو ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی، اللہ کی پٹکار۔ فَإِن تَوَلَّوْا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یقیناً یہ جو بیان ہے، القصص بیان، الحق یہ سچا بیان ہے، حقیقت پر مبنی بیان ہے، یہ واقعہ اور یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے یہ بیان درست ہے اور ٹھیک بیان ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے ماں سوا کوئی اور خدا اور معبود نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، زور آور ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو چنانچہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، یہ غلط ہے، کیا تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، یہ بھی غلط ہے، نہ ابن اللہ ہے نہ تیسرا خداؤں میں، تین خداؤں میں سے تیسرا خدا ہے، کوئی تین خدا نہیں، کوئی معبود اللہ کے ماں سوا کوئی اور نہیں۔ اب دلائل کے ساتھ تو یہ خاموش ہو گئے، لیکن فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی ہے اور حق ان کے اوپر منکشف ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ رب العالمین ایسے فسادیوں کو جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، فسادیوں کو اللہ جانتا ہے کہ یہ فسادی ہے، اب یہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا دیا جائے، شریک بنا دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور خرابی نہیں ہو سکتی، عظیم فساد ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ حصہ دار بنانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجیے اللہ کے نبی کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہی یہود اور نصارہ ہے، اے اہل کتاب تعالوا، آؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا، ایسی بات کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا،
جو برابر ہے، انصاف والی بات ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی ایسی انصاف والی بات ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تم میں برابر ہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں اور تم بھی اس کے قائل ہو۔ تمہاری کتاب بھی یہ کہتی ہے اور پیغمبر بھی یہ کہتے ہیں، اور ہمارا پیغمبر اور ہماری کتاب بھی یہی بات کرتا ہے۔ تو ہمارے اتحاد کے لیے نقطہ موجود ہے۔ آئے ہم اتحاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتحاد اور اتفاق کرتے ہیں۔ کس چیز پر اتفاق کرتے ہیں؟ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف کہ جو برابر ہے اور انصاف والی ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو آپ اور ہم بھی اگر کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو یہ بنیادی نقطہ ہوگا کہ ہم بندگی اللہ کی کریں گے۔ ہم بندے کس کے ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے۔ غلامی کس کی کریں گے؟ اطاعت کس کی کریں گے؟ ایک اللہ کی کریں گے۔ اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی اور غلامی ہم اکٹھی نہیں کریں گے۔ یہ اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیادی نقطہ ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک اور حصہ نہیں بنائیں گے، صحیح۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور چونکہ شرک کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی شرک بنتا ہے کہ یہ بھی شرک بن جاتا ہے کہ ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو خدا بنا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم نہیں بنائیں گے آپس میں ایک دوسرے کو، ارباب رب کی جمع ہے، خدا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ کسی بت کو، کسی صلیب کو، کسی آگ کو ہم خدا نہیں بنائیں گے، کسی اور چیز کو خدا نہیں بنائیں گے، بلکہ صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کریں گے اور اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ آئے اگر اتفاق کرنی ہے تو آج ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح اور عزیر علیہ السلام کو رب ہونے کا جو عقیدہ گڑھ رکھا تھا، اس پر تردید کی ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے جو تم نے بنایا ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور رب ہے، اور نہ عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا اور رب ہے، وہ انسان یہ دونوں۔ اور دوسری بات اس طرف اشارہ کر دیا کہ تم نے اپنے احبار اور اپنے رہبان، یعنی اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے ماں سوا خدا بنا دیے ہیں۔ کس چیز میں؟ کہ وہ جو آپ کو کہتے کہ یہ حرام ہے تو آپ کہتے یہ حرام ہے، جو کہتے کہ یہ حلال ہے تو آپ کہتے حلال ہے، اور ان سے کوئی دلیل نہیں مانگتے کہ حضرت یا پیر سے یا عالم سے اور مولوی سے یہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس قرآن اور سنت سے کیا دلیل ہے؟ اللہ کی کتاب سے کیا دلیل ہے؟ یا اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس بارے میں؟ اور انجیل میں کیا ہے؟ تو چونکہ وہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں حلال اور حرام کا اختیار انہوں نے انہیں علماء کو دیا ہوا تھا، تو وہ جو چیز کرتے تھے اسی پر وہ کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے ماں سوا کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اب اگر اس کے باوجود بھی وہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس بات سے منہ پھیر لیں، یعنی آپ کی اس دعوت کو قبول نہ کریں، ان نکات کے اوپر آپ کے ساتھ آ کر اتفاق نہ کر لیں اور پھر بھی اعراض کر لیں اور انکار کر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو پھر آپ ان کو کہہ دیں، فَقُولُوا، کہہ دو ان کو، اشْهَدُوا، کہ تم گواہ بن جاؤ، تم گواہ ہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تم مسلمان بنتے ہو نہیں بنتے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، عیسائی ہو یہودی ہو۔ دیکھیں نا، بجائے خود عیسائی ہونا یا یہودی ہونا یہ کوئی قابل نفرت بات نہیں ہے، وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، انسان ہی ہماری طرح کے۔ اصل میں قابل نفرت بات جو ہے وہ تو ان کا وہ غلط عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے خلاف قائم کیا ہوا ہے، ہم تو اس کے دشمن ہیں، اس کے ساتھ ہماری نہ لگی ہے، اب بھی اور پہلے بھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہرقل جو کہ شاہ روم تھا، بادشاہ روم کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھ بھیجا اور اس میں لکھ کہا کہ اسلام کی دعوت قبول کرو اور مسلمان ہو جاؤ، اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک چونکہ آپ اس سے پہلے اپنی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ہرقل کو کہتے ہیں جانا،
عیسائی تھا. اور دوسرا جب آپ اسلام کو قبول کریں گے تو اب اسلام کے قبول کرنے کا بھی آپ کو اجر ملے گا، یعنی دوہرا اجر ملے گا. تو آپ دوگنے اجر کے مستحق ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے خود بھی اور آپ کی رعایا کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا. اور اس خط کے مندرجات یہ تھے فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلام قبول کر لو تو تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، بچ جاؤ. اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کرو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا اجر دوہرا دے گا، دوگنا اجر عطا فرمائے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، جو دعوت ہم نے دی ہے آپ کو اسلام کی دعوت، تو پھر آپ کے اوپر آپ کی رعایا کے گناہ بھی آپ کے ذمے ہیں، کیونکہ آپ ان کے بادشاہ ہیں. اور الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ لوگ آپ کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے، تو خود آپ کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہو جائے گا اور وبال، اور آپ کی قوم اور آپ کی لوگوں اور رعایا کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا. تو باہر کے یہ اس آیت میں دعوت دی گئی، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور شریعت سازی کا اختیار کسی اور کو نہ دو، حلال حرام کا یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ اتفاق کے لیے نکات ہے. آپ بھی اور ہم بھی اب اگر کسی بھی قوم کے ساتھ ان کو دعوت پیش کرتے تو ان 3 نکات کی دعوت دیں گے. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں بحث کرتے ہو، لڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم کے بابت کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل نہیں ہوئے تھے الا من بعدہ، مگر یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہو گئے تھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یہودی کہتے تھے نبی علیہ السلام کو، اور عیسائی نصرانی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے. مشرکین خود کہا کرتے تھے، مکے کے مشرکین، کہ ہم ملت اپنے دادا ابراہیم کے دین پر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط دعوے کو رد کر دیا کہ دیکھو ابراہیم کہاں اور یہودیت اور نصرانت کہاں. موسیٰ علیہ السلام کتنے بعد میں ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فرق تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فرق تھا. تو جو 1000 سال بعد اور 2000 سال بعد آ گئے ہیں، اور ان یہودیت اور نصرانیت کا نام و نشان ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے اور تم نبی علیہ السلام کو کہتے ہو؟ یہ بات غلط ہے. ہاں انتم ہؤلاء، پھر سنو، انتم تم ہی ہؤلاء، یہی لوگ تو ہو، حاجتم فیما لکم بہ علم، کہ تم جھگڑ چکے، بحث کر چکے، فیما لکم بہ علم، اس چیز میں کہ جس کا تمہیں علم ہے. جس کا تمہیں علم ہے اس میں اگر تم نے بحث کر لیا اور جھگڑتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو پھر کس بنا پر تم بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ کے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی، جس کو تم نہیں جانتے ہو، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں پھر بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو؟ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے اپنے دین اور اپنی کتاب کا، تو اس کے بارے میں جو تم جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں، وہ بے اثر نہیں ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے اس پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں تم لڑتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. یہ غلط بات ہے. وہ تو اللہ کے نبی اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب نے بتلا دیا ہے کہ تمہارا ملت ابراہیمی نہیں ہے. ملت ابراہیم وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک طرف خالص مسلمان تھے. ولکن کان حنیفا، لیکن تھے وہ حنیف، یکسو، باطل سے حق کی طرف مائل. مسلمان تھے،
گردن نہاد خالص مسلمان تھے، اور تم تو حق سے باطل کی طرف مڑے ہوئے ہو، مائل ہو۔ وما كان من المشركين، اور مشرک بھی نہیں تھے، تم مشرک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام، یہ تم نے غلط عقیدہ بنایا ہوگا۔ ان اولى الناس بابراہیم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ دیکھو، ان اولى الناس، یقیناً بے شک سب سے زیادہ نزدیک لوگوں میں سے، اولا الناس من الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ابراہیم علیہ السلام سے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کا کہا مانا، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں سے زیادہ قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ نزدیک ہیں۔ والنبی، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر زیادہ نزدیک ہے ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ یہی پیروی کرتا ہے، اس کی پیروی کی طرف پکارتا اور بلاتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پیغمبر پر، وہ لوگ زیادہ نزدیک ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور تم نہیں ہو، کیونکہ تم تو یہودی اور نصرانی بن گئے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ مسلمان تھے، اور مسلمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یکسو ہیں، حنیف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ نزدیک اور اس کے پیروکار اگر ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے، واللہ، اور اللہ ہی، ولی و سرپرست سہارا ہے المؤمنین، اہل ایمان کا۔ انہوں نے جھوٹے سہارے اپنے لیے بنائے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں سہارا ہوں اہل ایمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی منہم ای وخلیل ربی عز وجل۔ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست اور خلیل ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میرا باپ ہاں اور میرے رب کے خلیل ہے، اور پروردگار کا جو خلیل ہے، خاص دوست۔ خلیل خلت سے، خلت خالص دوستی کو کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خالص دوست ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی میں ملاوٹ نہیں تھی۔ ملاوٹ معلوم ہوتی ہے نا، ہمارے اوپر اس طرح کی قربانی آ جائے، آپ کو کہا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ ایک انگلی کٹا دو، کاٹ دیں گے۔ بیٹے کی قربانی دینا یہ معمولی قربانی تو نہیں تھی، لہٰذا وہ خلیل کہہ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اللہ رب العالمین کا خلیل ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً سب سے زیادہ انسانوں میں سے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کو، للذین اتبعوا، البتہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ پیغمبر ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ سرپرست اور نگہبان ہے اہل ایمان کا۔ اللہ ہمارا بھی دوست اور ولی بنا دے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وَدَّتْ، اور چاہتی ہے، طائفۃ، ایک جماعت اور ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود اور نصارہ میں سے، کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ ایک گروہ ان کا مسلسل لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ ہماری دشمنی اور عداوت ہے، اور ان کے ہمارے ساتھ عداوت ہے، تو ان کا کام یہی ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک خاص گروہ ہے جو ان کے ساہوکار ہیں، اور جو سود کا جو یہ جال جنہوں نے بنایا ہوا ہے، کچھ خاندان ہے نا یہودیوں میں، میرا یہ خیال ہے کہ میکسیمم شاید سینکڑوں میں ہوں گے، ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ یہ چاہتی ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی طریقے سے تم کو گمراہ کر دیں۔ ان کی تمنا یہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اسلام کو ترک کر دو، اسلامی کلچر اور تہذیب کو ترک کر دو، یہودی تہذیب کو اپنا لو، یہی چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی چاہتے تھے، اب بھی چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں،
وما یضلون اور یہ گمراہ نہیں کرتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں وما یشعرون اور یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو شعور نہیں ہے تو یہ ان کے حسد اور بغض کی وضاحت اللہ نے کی ہے اور جو اہل ایمان سے وہ رکھتے تھے تو اسی عناد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی گمراہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور تھے ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ اس کا وبال بھی ہمیں ہے شعور نہیں رکھتے سوچتے نہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو بآیات اللہ دانستہ طور پر اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو وانتم تشہدون باوجود اس کے کہ تم اس کے قائل ہو اور گواہی دیتے ہو تمہیں خود علم ہے تشہدون کا مطلب کیا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کا گواہ ہو نا تو اس کا علم اس کو ہوتا ہے علم یقینی اس کو ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کاپی ہے تو آپ اس کے گواہ ہیں تو اس کا علم آپ کو ہے بنسبت بات سمجھ آ رہی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لیکن بعض ان میں سے وہ ہے کہ اگر تم ان کو امین بنا دو ان کے پاس امانت رکھ لو بِدِينَارٍ ایک دینار اور ایک اشرفی بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ دو لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ تجھے ادا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں کرتے ہیں لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وہ ایک دینار بھی تجھے ادا نہ کرے چھوٹی سی اور معمولی سی چیز ہے ایک اشرفی کتنی چیزیں لیکن وہ بھی ادا نہیں کریں گے ہاں إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پہ کھڑے ہو اس کے سر پہ کھڑے رہیں اور ان سے مانگتے رہے اور ان کے ساتھ چھمتے رہے کہ دو میرا دینار دے دو تو الگ بات ہے بصورت دیگر وہ دینے والے یہ اتنے خائن لوگ بھی ان میں ہیں خائنین اور خیانت گر ہیں تو یہ ان کی ایک اور جو ان میں بددیانت تھے ان کا اور جو دیانتدار تھے ان کا ذکر اللہ نے کر دیا اس میں سے عبداللہ ابن سلام اور آپ کے ساتھ جو دوسرے اہل ایمان تھے مسلمان تھے جو ایمان لائے تھے ان کو اشارہ ہے کہ وہ تو امین ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایسے خائنین ہیں کہ وہ اگر ایک دینار بھی آپ ان کے سپرد کر دے اور ان کو امین بنا دے تو ادا نہیں کریں گے وَيَقُولُونَ قَالُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ بے شک یہ لوگ قالوا کہنے لگے اور کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے ہم پر غیر یہودیوں کا کہ حق کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم غیر یہودیوں کے کوئی چیز کوئی حق ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو لے لیں ناجائز طور پر بھی لے لیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیسا نہیں ہے علینا ہمارے اوپر پھر امیین امیین سے مراد غیر یہودی ہے یہودیوں کے علاوہ کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہے امیین ہے ان پڑھ سبیل کیا نہیں ہے ان کے حق کا کوئی گناہ ہمارے اوپر نہیں کوئی سبیل نہیں وَيَقُولُونَ اور یہ بات وہ کہتے ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِيبَ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حق میں جھوٹ کہتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں پتہ ہے ان کو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ نے یہ بات نہیں کی ہے کبھی بھی اللہ نے ایسی بات نہیں کی ہے تو امیین ان پڑھ اور جاہل اس سے مراد مشرکین عرب ہے تو یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہے اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے ہمارے لیے یا مشرکوں کے علاوہ دیگر لوگ اہل ایمان جو غیر یہودی ہیں اس وقت تو ان کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ان کا مال ہڑپ کرنا کھانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کرنا خواہ غیر مسلم کیوں نہ ہو ہمیں ہمارے ہاں بھی غیر مسلم نہیں رہتے تو کیا ہم کرتے ہیں کہ جو یہاں عیسائی رہتے ہیں یہود رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں اجی اور وہ جزیہ دیتے ہیں حکومت تو ہم ان کے حفاظت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں ہماری حکومتوں کی حفاظت کرتی ہے ان کی جان مال اور آبرو کی تو یہ وہ ایسا نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مال کو ہڑپ کرو کھاؤ مارو خیر ہے کیوں نہیں سارے ویسے تو ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض مسلمانوں نے ایسا طریقہ بنایا ہوا ہے ایسے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ دیگر مسلمانوں کے مال کو اس طرح ہڑپ کر جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ یہ غیروں کا مال ہے غیروں کا حق ہے
تو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے. کسی کا بندے کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. حتیٰ کہ شہید کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، لیکن شہید کو بھی یہ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ بندوں کے حق معاف نہیں کرو. تو قرض اگر ہے الا الدین، اس کا استثناء کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کریں ہم آزاد ہیں، ہاں ہم چہیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا، لازماً پکڑے جائیں گے. من اوفى بعهده، جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا. من اوفى، جس نے پورا کر دیا، بعهده اپنے عہد کو، جو عہد اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، پرہیزگار بنا، پرہیزگار ہوا. فإن اللہ يحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جو وعدہ تم نے اللہ تعالیٰ سے زندگی کا کیا ہے اس وعدے پر قائم ہو جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، لوگوں کے حقوق کو مارنا چھوڑ دو، تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تم متقین بن جاؤ گے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور اپنے قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پر کیا بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، قسمیں کھا کر. تو ان قسموں کو پھر توڑتے ہیں، کس چیز کے لیے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں. ہاں جی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، کس چیز کے عوض میں، ثمن قلیل، تھوڑی قیمت کے عوض. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمهم اللہ، اور نہ اللہ ان سے بات چیت کرے گا، یعنی کہ رحمت کی بات نہیں کرے گا. ورنہ جب جہنمی کہتے ہیں جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور یہ جہنم سے اوپر آنے کی کوشش کریں گے، اور چیخیں گے، پکاریں گے، پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوگا، داروغ کے ذریعے سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ جہنم میں، دفع ہو جاؤ جہنم میں. تو بات تو ہوگی، لیکن وہ رحمت والی بات نہیں ہے. کلام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، باتوں کی بھی قسم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ولا یکلمهم اللہ، ان کے ساتھ ہم گفتگو اور کلام نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا اللہ. ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، قہر کی نظر سے تو دیکھے گا، غضب کی نظر سے دیکھے گا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وعدوں کو توڑتے ہیں، قسموں کو توڑتے ہیں، قسمیں کر کے، اور پھر اس پر تھوڑی قیمت لے کر قیمت کے عوض اس کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ خطرناک وعید سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں حصہ بھی نہیں ہے، نہ اللہ ان کے ساتھ بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. اور ہم کہتے ہیں نا آپس میں، ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے منہ لگوں، آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میرے ماں سامنے نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ شدید ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے. ولا یزکیہم، نے ان کو پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب الیم، کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے دردناک عذاب سے. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو وعیدات سنائی، تمام وعیدات سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ بیماریاں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو کوئی افراد اور شخصیات کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو صفات کی بات ہے، وہ عیوب کی بات ہے جو ان قوموں کے اندر تھی یا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا ناراض ہے اور ان کا اظہار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور محفوظ رکھے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. ایک اور بات یہودیوں کا، ان کا ایک اور تذکرہ کرتا ہے. کتاب الہی تورات میں انہوں نے نہ صرف تحریف اور تبدیلی کی، بلکہ اور بھی جرم کرتے رہے. کیا جرم کرتے رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے، جس سے عوام کو یہ بات معلوم ہوتی کہ شاید یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کی بات نہ ہوتی. خلاف واقع یہ تاثر دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری بھی حفاظت فرمائے کہ کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں، غلط نمائندگی نہ کریں. یہ تو سفارت ہے نا، سفارت بہت بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے یہ محتاط رہنا پڑتا ہے، تول کر بولنا پڑتا ہے. اللہ کی کتاب ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کی تو جہنم کا سونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک الحال. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو ان منہم، ان میں سے بعض، لفریقا، البتہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے، یلوون السنتہم،
अलसिनतहुम बिलकिताब, कि जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मरोड़ता है, यलवूना मरोड़ता है, टीड़ा करता है, अलसिनतहुम अपनी जुबानों को, बिलकिताब किताब पढ़ते हुए अपनी जुबानों को टीड़े करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? लितहसबू मिनल किताब, ताकि ए मुखातब तुम उसे किताब ही की इबारत समझो, तुम समझो कि ये किताब की बात है, इस किताब ही की बात है। वमा हुवा मिनल किताब, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, जो बात वो करते हैं वो किताब अल्लाह का हुक्म नहीं होता, वो उन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ होता है। तो उसकी निस्बत ऐसी करते हैं, ऐसे बयान करते हैं जैसा कि ये अल्लाह की किताब से है, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि खुद साख्ता बातें हैं जो इन्होंने बनाई हुई है। ये मिन इंदिल्लाह नहीं है, वो कौम को और लोगों को मिन इंदिल्लाह बावर कराने की कोशिश करते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें भी होशियार कर दिया है, पेशनगोई की है कि लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम भी तुमसे पहले जो उम्मतें हो गुजरी है उनके कदम ब कदम रखोगे, उनके पीछे चल पड़ोगे। हाँ जी, जिस तरह किरदार, अखलाक और रवैया अल्लाह की किताबों के साथ उनका रहा, तुम भी इसी तरह बन जाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह वो बन गए तुम भी इस तरह बन जाओ, मतलब ये है कि जिस तरह वो बन गए थे इस तरह तुमने नहीं बनना, उनके कदम पर कदम नहीं रखना कि अल्लाह की किताब में से कोई चीज़ न हो और वो मखलूक के खुदा को गुमराह करने के लिए यूँ पेश करो कि गोया कि अल्लाह की बात है। वो यकूब, बाद लोग बड़े जवार होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े कानूनदान हैं, देखिए ना सूदी निज़ाम के बारे में मैंने बात की थी ना, वो कहते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है यार, ये वो हुकूमत वाला सूद नहीं है, ये सूद मुरक्कब है, हराम था, ये सूद जो है ना मुफरद, ये खैर है अगर ले लिया जाए। और ये बैंकिंग के सिस्टम में सूद का जवाज़ है, तो इस तरह बात करते हैं और ऐसे पेश करते हुए कि ये अल्लाह का हुक्म है उसमें। तो उम्मत मोहम्मद को चाहिए कि ऐसा न करें। और वो क्यों करते हैं? तहसबू मिनल किताब, ताकि तुम ये ख्याल करो कि ये किताब में से, वहाँ मिलता वो किताब में से नहीं, यक़ूलून मिन इंदिल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से, वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयक़ूलून अलल्लाहि कज़िब, वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। वहुम यअलमून, जानबूझकर बोलते हैं, समझते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, अल्लाह की तरफ निस्बत झूठ की करते हैं। तो बड़ी जुर्रतमंदी का काम है जो ये करते हैं, अल्लाह बचाए। मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब, अल्लाह ताला कहते हैं कि देखें ये किसी इंसान के लिए ज़ेब नहीं देता। मा कान लिबशरिन, किसी भी इंसान को, बशर को ज़ेब नहीं देता और उसके लायक नहीं है अन युतियहुल्लाहुल किताब, कि अल्लाह ताला उसे किताब दे, वल हुक्म और हिकमत अता करे, वल नबूवत और नबूवत अता करे, हिकमत, इल्म, बसीरत, फाहम और किताब का इल्म दे। और फिर वो क्या कहते हैं? सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो लोगों से कहने लगे और लोगों से कहे, कूनू इबादन ली मिन दुनिल्लाह, के बंदे बन जाओ मेरे, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के मां सिवा मेरी बंदगी करो। किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं है। वलाकिन कूनू रब्बानियीना, लेकिन क्या कह रहे? बल्कि वो तो यूं कहेगा कि कूनू रब्बानियीन, तुम बन जाओ रब्बानियीन, रब के हो जाओ, रब्बानी रब वाले हो जाओ, खुदा परस्त बन जाओ, खुदा परस्त, अल्लाह परस्त बन जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब, किसके सबब? तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस। बिमा कुंतुम, बस इसके कि तुम हो तुअल्लिमूनल किताब, के तुम किताब सिखलाते हो और तालीम देते हो। बिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम्हारे किताब पढ़ने की सबब हो, किताब पढ़ने की वजह से ये लोगों को कह दो। क्या मतलब है? यानी ये असल में एक और अकीदे की, यहूद और नसारा के इस अकीदे की, कि ये जो ईसा को अल्लाह का बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का बेटा कहना है, तो ये हम इसलिए कहते हैं कि ये अल्लाह ने कह दिया है और ये ईसा ने कह दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें ये बतलाया था कि वो ये कहते थे कि मेरी बंदगी करो, तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं, किसी बशर के लिए ऐसा नहीं। ये हो नहीं सकता कि बशर इंसान हो और अल्लाह ने उसको किताब दी हो, हिकमत दी हो, नबूवत अता की हो। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी, इंजील, और उसको हिकमत और बसीरत अता की, कुव्वत फैसला अता किया, और फिर नबूवत भी अल्लाह ने अता कर दी, मौजज़ात भी अता कर दिए। तो उसका ये काम नहीं था कि वो आपको ये कहते कि मेरी बंदगी करो, कभी भी नहीं कहता। और ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, बल्कि वो उसने तो ये कहा है तुमको कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, खुदा परस्त बन जाओ। कोई भी पैगम्बर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो गोया कि वो बंदा नहीं बनता, बल्कि वो अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का के साथ मुस्तहिक़ कर देता है। आज़न अल्लाह मिन्हु, अल्लाह हमें इससे महफूज़ फरमाए, हम इससे पनाह मांगते हैं।
ولا یأمرکم، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تم کو حکم دے دے ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابا رب. کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں کہتا کہ وہ یوں کہہ دے لوگوں کو کہ تم فرشتوں کو خدا بنا دو یا نبیوں کو خدا بنا دو. یأمرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم کریں گے کفر کا، بعد انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے. تو مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی وہ تم کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ اسلام چھوڑ دو، مسلمانی چھوڑ دو اور کفر اختیار کر دو. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کرتے ہیں. جو بشر ایسا ہو جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، تو نہ ابراہیم نے یہ کہا ہے، نہ عیسیٰ نے یہ کہا ہے، نہ موسیٰ نے کہا، کسی پیغمبر نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا ہو، ہاں جی، یا غیر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہو. اس کے لائق ہی نہیں ہے اور نہ اس کے شان یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کرے. وہ تم کو کفر کا حکم نہیں دے سکتے ہیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اب اللہ تعالیٰ ایک وعدے کا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے. ہر پیغمبر سے کیا وعدہ لیا ہے؟ مثلا آدم علیہ السلام سے کیا وعدہ لیا ہے؟ یہ وعدہ لیا ہے کہ اگر پیغمبر کوئی آ جاتا ہے آپ کی موجودگی میں، دوسرا پیغمبر، تو آپ نے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بعد والے پیغمبر سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے بعد جو دوسرا پیغمبر آنے والا ہے اس کو بھی ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور جو آپ سے پہلے پیغمبر ہو گزرے ہیں اور اللہ کی کتابیں ان کو دی گئی ہیں ان کو بھی آپ نے ماننا ہے. یہ وعدہ انبیاء علیہ السلام سے دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، اور یہودوں کو کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہو، تو ان انبیاء سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ گزشتہ نبی کو بھی ماننا ہے اور آنے والے نبی کو بھی ماننا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مانتے ہو، تو جو بعد والا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایمان کی دعوت اس نے دی ہوئی ہے، تو تم کیوں اس سے انکار کرتے ہو؟ اللہ کے بندو کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ بات ہے، اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا انبیاء علیہ السلام تھے، پختہ عہد، میثاق پکا عہد، مضبوط عہد، جو تاکید جس میں کی گئی ہو قسم کے ذریعے سے. لما آتیتکم من کتاب، کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب دو، وحکمت، اور حکمت دو، جو بھی میں تم کو کتاب دو یا کوئی حکمت عطا کروں. ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس آ جائے کوئی پیغمبر، ایسا پیغمبر مصدق لما معکم، کہ جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کا کہ جو تمہارے پاس ہے، جو تعلیمات تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہو اور وہ آ جائے. تو ان سے کیا عہد اللہ نے لیا تھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ البتہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اس کی مدد کرنا یہ تمہارا فرض ہے کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا أَقْرَرْتُمْ، کہ تم اس کا اقراری ہو، اے پیغمبرو تم اس کا اقرار کرتے ہو. ہاں جی. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. وَأَخَذْتُمْ، اور کیا تم نے قبول کر لیا ہے، لے لیا ہے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس اقرار کے اوپر، اسری میرا ذمہ لے رہے ہیں اس پر، جو میں تمہارے اوپر یہ بار ڈال رہا ہو اور تم سے پختہ دے رہا ہو کہ جو بھی پیغمبر آئے گا اور وہ کتاب لے کر آئے گا اور تصدیق کرنے والا ہوگا اس کتاب کا کہ جو تمہارے پاس ہو، تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو کیا اس پر تم نے اقرار نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ؟ قالوا، تو انبیاء علیہ السلام نے کہا تھا کہ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، بالکل اقرار کرتے ہیں، ایسا ہی کریں گے، جیسا تو نے ہم سے عہد لیا ہے اسی طرح ہم کریں گے، اس کے اقرار ہے. قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين، فرمایا تو اب گواہ رہو تو، وانا معكم من الشاهدين، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والے صرف انبیاء تو نہیں ہے نا، فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں. تو میں ان گواہوں میں خود بھی ہوں. نبیوں، فرشتوں اور جو بھی ایسے ہیں ان نے یہ گواہی دی ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں. اور ہر نبی سے وعدہ لیا گیا ہے اور ہر نبی نے اس وعدے کو پورا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پورا کیا ہے لیکن عیسائی نہیں مانتے. فمن تولی بعد ذلک، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے، یہ وعدہ لینے کے باوجود بھی اگر کوئی پلٹتا ہے، منہ موڑتا ہے، ایمان نہیں لاتا، اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتا، اس کی مدد نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون،
تو یقیناً یہ لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، یہ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلبگار ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ یار ایک دین وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے مقرر کیا ہے قانون، اور ایک وہ ہے جو دوسرے لوگوں نے بنایا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے کسی دین کی تلاش میں ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ تلاش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے سب جو ہے یہ تابعدار ہے اور فرمانبردار ہے اس کے لیے، طوعاً وَكَرْهًا، یہ تابعدار ہے خوشی سے بھی ہو، وَكَرْهًا یا ناخوشی سے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، سارے اس کے تابع ہیں اللہ کے اس حکم۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف انہوں نے پلٹ کر جانا ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجیے اللہ کے نبی آمنا باللہ، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، وما انزل علینا، اور اس شریعت پر ہے اور اس دین اور وحی پر ہے کہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اسباط پر، اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، والنبیون من ربہم، اور دوسرے دیگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے، ان سب کو ہم مانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان سب میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں ڈالتے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانے، نہیں، تمام کو بلا تفریق کے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، آخرت میں بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے گا اللہ قوما، ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا، ہاں، اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق، رسول کی حقانیت کی گواہی دی، اور رسول کی حقانیت اور سچے ہونے کی گواہی کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اپنے پاس ان کے روشن دلیلیں آ گئی، تو روشن دلیلوں کے آنے کے بعد اور یہ کہنے اور یہ گواہی دینے کے بعد کہ رسول حق ہے، اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، تو کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرے؟ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ دیکھو جب ایک دفعہ ایمان لایا، ایمان لانے کے ایمان بھی لایا اور گواہی بھی دی کہ پیغمبر حق ہے، رسول حق ہے، اور وہ پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل بھی لائے، روشن دلائل بھی پیش کرے، تو یہ ساری چیزیں جب آ گئی تو اس کے بعد پھر انکار کرتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد کفر کرنا جب کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالم بے انصاف لوگوں کو، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم کے ان کا بدلہ ان کے لیے جو بدلہ اور سزا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے یا ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام انسانوں کی لعنت ہو کہ جو ایسا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بدلہ یہی ہے، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد یہ بھی سمجھا کہ اللہ کے نبی حق ہے اور جو دلائل وہ پیش کیے وہ بھی ٹھیک ہیں، اس کے بعد انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو ایسے کرنے کے وقت یہ تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے مگر جو لوگ تابوا، توبہ کرے، من بعد ذلک، جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں، واصلحوا، اور اصلاح کر لے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، فإن اللہ، یعنی صرف توبہ مقصود نہیں کہ توبہ کر دیا توبہ ڈت، جس کو پشتو میں کہتے ہیں توبہ توبہ، ہاں، تو توبہ ڈت نہیں بننا، بلکہ اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے، اپنے عمل کو درست کرنا، رویے کو درست کر لے۔
تو فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پس بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان، کفر کرنے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، یہ مرتد لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کفر کریں، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھ جائے، کفر میں اور بھی بڑھ جائے، مزید اضافہ کریں، زیادہ ہو جائے کفر میں، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. ان کی طرف سے جو توبہ ہے تو وہ اللہ کو قبول نہیں. اولئک هم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں. تو مرتد لوگوں کی سزا اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ توبے کی توفیق سے بھی محروم رہیں گے، اور کفر کا ان پر انتقال ہونا یہ بھی ان کے لیے سزا ہے. تو لہذا ارتداد سے توبے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مرتد ہوا اور اسلام ترک کر دیا، اب مرتد ہو گیا، توبہ کرتا ہے تو حقیقی توبہ کرے اور اس کے بعد پھر اسلام پر ڈٹ جائے. ظاہر بات ہے پھر معاف کرے گا اللہ تعالیٰ، معاف کرے گا، ہر گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اس حال میں کہ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، ہم کفار، جبکہ وہ کافر ہو. تو ایسے لوگوں کی صورت میں فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، سو پھر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھر، ذهبًا سونا، وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ فدیہ اور بدلے میں دے دے، یعنی زمین بھر سونا ان کو دے دیا جائے، اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور قیامت میں یہ جان چھڑانے کے لیے اس کو اللہ کے سامنے پیش بھی کرے بالفرض. پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو سونا اتنا مل جائے، ہاں پھر اتنا زیادہ سونا کہ زمین پر دے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کو پیش کر دے کہ لے لو پروردگار، مجھ سے قبول کر لو عوض. تو اللہ فرماتے کہ ایسا اگر کر لیں گے تب بھی قبول نہیں ہوگا. ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وماتوا، اور مر جاتے ہیں، وہ کفار اس حال میں کہ کافر ہو، تو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہاں جی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب، جو آگ کے عذاب ہے، اس کے بدلے میں دینا پسند کرو گے مجھے کسی کو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا. آسان بات یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا شرک نہ کرو، صرف شرک نہ کرو، بس میں جنت میں رہ جاؤں. شرک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ بنو، جنت میں رہ جاؤں. آج تو آپ باز نہ آئے، وہاں شرک ترک نہیں کیا، اگر شرک ترک کرتے تو میں آپ کو کیا کر دیتا، اتنے بدلے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اب تو آپ سے یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا، اس حال میں کہ مر جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، وہ کفار کافر ہو. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُ الْأَرْضِ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھر. مل کا مطلب کیا ہے؟ بھر دینا، کہ زمین کو بھر لیا جائے. ذهبًا سونا، اور ابتدا بھی چاندی ہو تب بھی قبول نہیں کرتا. یہ تو مثال کے طور پر بیان کیا ہے نا. اور ابتدا بھی اگرچہ وہ فدیے میں دے دے. اولئک لهم عذاب الیم، یہ لوگ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصر، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں ہوں گے، اللہ کے پاس وہاں کوئی مدد. یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے. ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعۃ، اور سورۃ تیسرے پارے کے آغاز میں آیت القدس سے پہلے لا بیع فیہ، ہاں، ولا خلۃ، لا بیع فیہ ولا خلال، یہ مضمون ہے جو بار بار بیان کیا گیا ہے. میرے خیال میں 5 منٹ اگر وقت پکڑ لیں، لیکن یہ ہم نہیں غراضت نہیں ہوگی، واپس آنا ہے. 5 منٹ کے لیے آ جائے پھر انشاءاللہ آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں، چھٹی دے دیں گے. تیسرا پارہ ختم ہو گیا نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر، ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے ہو بھلائی، نیکی، حتیٰ تنفقوا،
یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز کو کہ جس کو تم پسند کرتے ہو۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، بھلائی نہیں حاصل کر سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، وما اور وہ، تنفقوا جو تم خرچ کرو، من شیء کوئی بھی چیز، شیء کا مطلب کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، تھوڑی اماؤنٹ ہو یا بڑی اماؤنٹ ہو، جو بھی خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ بخوبی اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں ہر نیکی بر نیکی کو کہا جاتا ہے، مراد یہاں عمل صالح یا جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم جنت کے طلبگار ہو تو جنت کا یہ سودا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا پڑتا ہے، یا تم عمل صالح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے یہ بھی آسان ہے، اس کے لیے بھی وہ چیز خرچ کرنی پڑتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ حضرت طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں صحابی تھے اور اصحابی ان لوگوں میں سے تھے کہ صاحب حیثیت تھے، مال والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیروحا باغ ہے جو میرا ہے، میری ملکیت ہے، مجھے سب سے زیادہ اگر پسند ہے میرے مال میں تو وہ باغ مجھے زیادہ پسند ہے، اس سے میری بڑی محبت ہے، گنا باغ ہے، تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کامل نیکی حاصل کروں، مکمل نیکی حاصل کروں، یا میں جنت کو حاصل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، واقعات نفع بخش مال، باغ۔ ابھی آپ دیکھیں کسی کا باغ ہو تو اس ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ بڑے مال والے شمار ہوتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ شمار ہوتے ہیں، یہ باغ والا ہے، ان کے باغ ہے، انگور کا باغ ہے، بروٹے میں ان کے انگور کا باغ ہے، یہ ملک صاحب، چودھری صاحب، ہاں جی، ان کے پاس گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے اور حجرہ ہے۔ تو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ بہت نفع بخش مال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عمزادوں میں یعنی چچا زادوں میں تقسیم کر دیا، جو اس میں مستحق تھے ان میں تقسیم کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ صرف ابو طلحہ انصاری نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے، ظاہر بات ہے مصداق اول تو قرآن کریم کے مخاطبین اولین تو صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہم ان کے واقعات نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جن کو تم پسند کرتے ہو ان میں سے خرچ نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام کے تمام خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم نیکی تب حاصل کر سکو گے حتی تنفقوا ما تحبون، جو بھی تم پسند کرتے ہو سارا، نہیں، من ما تحبون، جن کو تم پسند کرتے ہو ان پسندیدہ میں سے خرچ نہ کرو کچھ، تو تب تک آپ کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صدقہ کیا جائے، اچھی چیز صدقہ کی جائے، افضل اور اکمل درجہ اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کمتر چیز اور معمولی چیز اگر کسی کا بس چلتا ہے تھوڑی چیز دے سکتے ہیں تو تھوڑی نہ دے، نہیں، اس کو منع نہیں کیا گیا، لیکن اعلیٰ درجے کے اصول کے لیے تو یہی ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت جو ہے دونوں، یہ ایک اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ یہود کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں اور اس کے متبعین میں سے سمجھتے ہیں، تو
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں تو یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو یہ کیسے آپ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ دین ابراہیمی میں تو یہ چیزیں حرام تھی، یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کے طعام، ہر ایک طعام، کھانے کی چیز، کان حلا تھی حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، ہاں سوائے اس کے کہ جو یعقوب علیہ السلام، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام، اسر عبد کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبداللہ. تو یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر منع کر دیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، پہلے اس سے کہ تورات نازل ہو. تو تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام قرار دی تھی تو وہ تو حرام کی تھی انہوں نے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے باقی طعام سارے کے سارے حلال تھے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے کی جو چیزیں تھیں یہ بنی اسرائیل پر حلال تھے. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. تو آپ کہہ دیجیے اللہ کے نبی، فأتوا بالتوراة، لے آؤ تورات، فتلوها، اور اس کو پڑھ کر سناؤ. تورات لے آؤ اور تورات کو پڑھ کر سناؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تورات کو پیش کرو، تورات میں ہے تو نہیں تھا نا تورات میں، لہذا تم نے یہ غلط نسبت کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تورات تو ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بار نازل ہوئی ہے نا. تورات میں دکھاؤ، تورات میں کہاں ہے؟ اور تم نسبت کرتے ہو کہ یہ حرام ہے، تو حرام نہیں. یہ حرام نہ اونٹ کا گوشت حرام تھا اور نہ دودھ حرام تھا. یہ تم ویسے ہی کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تو یہودیوں کو جواب دے دیا. فمن افترى علی اللہ الکذب، اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ ان کو بات آ گئی، معلوم ہو گئی، دلیل آ گیا، اولئک هم الظالمون، تو جو بھی ایسا کرے گا جھوٹ باندھنے والے ظالم ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے نبی کہ اللہ سچا ہے. صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا ملت، اعتراض کا گوئے کہ جواب دے دیا کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا؟ بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو قبلہ، کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر کہ جو انسانوں کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ تو البتہ للذی، البتہ وہ گھر ہے، ببکہ، جو بکہ شہر میں ہے، بلد حرام ہے، مبارکن، برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین، اور تمام عالم والوں کے لیے ہدایت ہے. تو لہٰذا استطاعت کے جو لوگ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے حج کا حکم دے دیا کہ اب وہ کیا کریں، چاہیے کہ حج کریں، اور جو حج نہیں کرتا تو اس کی نسبت کفر کی طرف کی ہے. لہذا گویا کہ یہ کیا ہے، ایک شخص کو اللہ نے طاقت دی ہو اور حج نہیں کرتا، گویا کہ وہ کفر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اور وہ حج کر سکتا تھا، حج نہیں کر سکتا، حج نہیں کیا، تو چاہے تو یہودی مرے، چاہے مجوسی مرے، اور چاہے نصرانی مرے، مسلمان نہیں مرا کم از کم. کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتا اور ان کے پاس مال و دولت تھی، یہ جا سکتا تھا، آنے جانے کا حق ان کے پاس تھا، سواری کا گھر میں بھی خرچ تھا، اور نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انکاری. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے نبی کہ اے اہل کتاب تم کفر کیوں کرتے ہو آیات اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے جو کام تم کرتے ہو، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو، اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو، سجرا بنتے ہو، کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے. من آمنا، کن کو؟ جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان لائے تو اہل ایمان کو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. تب ہونا ہے وجہ، اس میں تم عیب ٹٹولتے ہو.
اللہ کی راہ میں تم تیر طلب کرتے ہو، تیر نکالتے ہو، کجی نکالتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود شاہد ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے اور جو رستہ اس نے پیش کر دیا یہ درست رستہ ہے، اور اس کی طرف جو بلانے والے اللہ کے نبی ہیں یہ بھی سچے پیغمبر ہیں۔ جی کیونکہ یہ باتیں تو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو تم گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خبر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ نہیں ہے بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ تو پتہ ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا تمہارے ساتھ جو تم کرتے ہو نا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے منع کرتے ہو، روکتے ہو کہ وہ اسلام قبول نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرتے ہو، ہاں، اور اس میں ٹیڑھ طلب کرتے ہو، مسلسل لگے ہوئے اسلام کے اندر ٹیڑھ نکالتے ہو، کجی نکالنے کی فکر میں ہو کہ اسلام ایسا نظام ہے، اسلام ایسا نظام ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ٹیڑھ نکالنے کا مطلب یہی ہے نا، جو نظام ہم نے دیا ہے سرمایہ دارانہ نظام، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے جاری کیا ہے، یہ در حقیقت اصل نظام ہے، اور اسلام اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے۔ ہاں جی، اس لیے ہم دفاعی پوزیشن میں آتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ دفاع میں ہے کہ یار ہمارے اسلام کے اوپر کوئی دہشت گردی کا لیبل نہ لگ جائے، یہ اسامہ کا نام رکھ دیا تو وہ کہیں گے کہ جی وہ یہ تو وہ دہشت گرد والا ہے، اس سے بھی ڈرتے ہیں، نام نہیں لیتے، جہاد کا نام تو لے نہیں سکتے، قتال۔ اللہ کے بندوں تو یہ جو وہ یہود اور نصارہ خود ہے، کیا وہ لڑتے نہیں ہیں اور لڑاتے نہیں ہیں؟ اسلحہ وہ نہیں بناتے ہیں اور اس کو بیچتے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں مرغیوں کی طرح اور مرغوں کی طرح نہیں لڑاتے ہیں اور اپنا اسلحہ بیچتے ہیں، کاروبار ان کا چل رہا ہے۔ تو وہ اگر باطل کے لیے، یہودیت اور نصرانیت کے لیے جو کہ ایک ترمیم شدہ اور باطل نظام ہے، اس کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو اہل ایمان تم کیوں ڈرتے ہو؟ کہہ دیا کرو نا کہ ہم حق کے لیے لڑتے ہیں، ہم حق کے لیے کھڑے ہیں اور ہم اس کے لیے کھڑے رہیں گے اور اس کی گواہی دیں گے اور دیتے رہیں گے اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے حتی آپ یہ کر یقین جب تک موت نہ آئے، موت تک ہمارا ایک کام ہے۔ اور اگر مارتے ہو تو مارا کرو، کتنے مارو گے؟ مارتے رہو، مارو گے تو شہید ہو جائیں گے، اور اگر بچ جائیں گے تو اللہ کے بندے غازی بن کر رہیں گے ایک شام۔ تو لہذا یہ ان سے کہہ دو، اہل کتاب سے لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں سرجرا بنے ہوئے لوگوں کو روکتے ہو جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور اس اللہ کی راہ میں تم طلب کرتے ہو وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو، پتہ ہے تمہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے، تقوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم میں سے بھی، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو ان کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں اور ان کے لیے باتیں کرتے ہیں اور ان کے چرچے کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا جو لایا ہوا سسٹم ہے یہ درست نظام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم تابعداری اختیار کرو گے، بات مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ وہ تو تمہیں مرتد اور کافر بناتے ہیں۔ ہمارے جو مسلمان تھے قادیانی پیغمبر بنا کر ان لوگوں کو مرتد نہیں بنائے، ان کو کہہ دیا کہ تمہارا یہ پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر یہ پرانا یہ ہوتا یہ نہیں ہے، اب یہ پرانا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور غلام احمد قادیانی کو لانچ کیا کہ تم اعلان کرو کہ جہاد واد نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا اور میں پیغمبر ہوں، میں نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، قادیانی کہتا ہے۔ تو وہ اس پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا بن جاؤ؟ مرتد، اسلام چھوڑ دو، ترک کر دو، کافر بن جاؤ، یہودی نصرانی بن جاؤ۔ یا تو ہم بھی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے، بات مانو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو جن کو اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنائیں گے، کافر بنا دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، جبکہ تمہارے اوپر تو پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول ہو، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اس اللہ کا پیغمبر موجود ہے، تو کس طرح تم اللہ کی آیات سے انکار کر سکتے ہو؟ وہ یہ ظاہر ہے کہ تو کیسے کفر کر سکتے ہو؟ کفر تو نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیاتیں پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی ہے اور تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اب ہمارے اندر اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، اس کی سنت موجود ہے، تو کیسے تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو؟
مرتد ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے، وَمَن يَعْتَصِم، اور جو مضبوط تھام لے باللہ اللہ کی رسی کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی، اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے ایک روایت ہے، بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، مشہور ہے۔ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے باہم گفتگو کر رہے تھے، باہم شیر و شکر تھے محبت سے۔ تو ایک یہودی تھا شاس بن قیس، شاس بن قیس، یہ یہودی ان کے پاس سے گزرا اور یہ باہم بیٹھے ہوئے، ایک محفل لگی ہوئی سجی ہوئی ہے، اوس اور خزرج کی دو قبیلے، الگ الگ قبیلے تھے، اور یہ وہ قبیلے تھے جو اسلام سے قبل جہالت کے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، سالہ سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی تھی۔ تو لہذا جب اس یہودی نے دیکھا تو ان کی پیار دیکھا تو یہ بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا، تو مسلمانوں کے ساتھ دشمن تھے، اسلام کی برکت سے وہ باہم دوست بن گئے تھے، محبت والے بن گئے تھے۔ تو ایک نوجوان کے ذمے شاس بن قیس نے ایک نوجوان کو مقرر کیا اور ان کے ذمے ایک کام لگایا کہ جا اور ان کے درمیان جو جنگ بعاث ابھی ان کے درمیان ختم ہو گئی ہے، لڑی ہے، اس جنگ بعاث کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان برپا ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ان کے سامنے چھیڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کہے تھے وہ ان کو سنائے اس نوجوان نے، یعنی پہلے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں انہیں اشعار بنائے تھے نا، ایک قبیلے اوس والوں نے خزرج کے خلاف، خزرج نے اوس کے خلاف، کہ ہم نے آپ کے اتنے مارے ہیں اور اتنے اور ماریں گے اور پلان کیا ہے، اس طرح کے اشعار بنائے گئے۔ تو یہ جا کر اس نوجوان نے ان کے سامنے سنائے، ایسا ہی کیا، دونوں قبیلوں کے لوگ جو ہیں ان کے جذبات بڑھا دیے اور وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے لگے، ہاں جی، لڑائی لڑنے لگے، ہتھیار اٹھانے پر ایک دوسرے کو للکارا اور کہہ دیا کہ لاؤ اسلحہ لے آؤ، تلواریں لے آؤ، ان کا کام ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑے بدماش بن کے اس طرح باتیں شروع کر دی، لڑنے لگے، قریب تک کہ یہ بام لڑتے اور جنگ شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے سمجھا دیا کہ اللہ کے بندے تم کیا کرتے ہو، ہاں تم تو اللہ کے بندے ہو، اس سے پہلے جب تم نے ایمان نہیں لایا تھا تو ایک دوسرے کے جانے دشمن تھے، اب تو تم باہم شیر و شکر بن گئے ہو، دین کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ان کو احساس ہو گیا کہ اوہو یہ تو ہمیں دھوکہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، شیطان اسی طرح کے مسلمانوں کو اس طرح لڑاتا ہے، کبھی میاں بیوی کو لڑاتا ہے، کبھی دو بھائیوں کو لڑاتا ہے، کبھی ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے ساتھ، کبھی ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کے ساتھ، ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ لڑاتے ہیں، شیاطین کا یہ کام ہے۔ تو یہودیوں کا بھی یہ کام ہے، اس وقت بھی یہ تھا اور اب بھی یہ ہے، لڑا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ تم کالے ہو اور تم برگے ہو، یہ اچھے ہیں جی، یہ جدت پسند ہے، ان کی سرپرستی کرو، اور یہ شدت پسند ہے، ان کو کیا کرو، ختم کرو۔ تو یہ کالے بیڑے انہوں نے مقرر کیے ہیں، جس میں سفید کالا اور کے جنگ ہے جاری ہے۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر موجود ہے، تو پھر بھی اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے رسی کو مضبوط تھام لے گا، اللہ کے دین کو پکڑے گا، فقد هدی إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاته، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، مرتے دم تک مسلمان ہی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، ہرگز تم نے نہیں مرنا، الا مگر اس حال میں وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھو کیا ہمارے اختیار میں ہماری موت، ہاں جی، کہ موت ایسی حالت میں ہم اپنے آپ کو حاضر کرے کہ جب ہم مسلمان ہوں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے باہر ہے۔ تو چنانچہ چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تابع بنا لیں، اور اسلام ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جو اسلام سے باہر ہو، تاکہ موت آئے تو جس لمحے بھی آ جائے تو ہم اس کو ویلکم کہہ سکیں نا، اسلام کے اوپر قائم ہے۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کے لیے شاق گزرا کہ ہم اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری آیت نازل کر دی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
ڈرو اللہ سے جتنے کی تمہارا بس چلے، تمہارا طاقت تمہارے اندر جتنی طاقت اللہ سے ڈرنے کا اتنے ہی ڈرو۔ کیا مطلب؟ دیکھو یہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھو، یہ آپ کی طاقت ہے، اور اگر آپ بیمار ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو۔ تو یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی اطاعت کی جائے اور پھر نافرمانی نہیں کی جائے، ہاں جی، اور وعظ کر فلا یسرا، یاد کیا جائے اور پھر بھلا نہ دیا جائے، یہ حق تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیب کرے۔ واعتصموا بحبل اللہ، یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ان قبیلے والوں کو، مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے، دیکھیے مصداق اول تو وہی ہے، نازل تو یہ آیات اس موقع پر ہوئی تھی لیکن رہتی دنیا تک کے لیے حکم ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمائے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑو، جمیعاً سب مل کر پکڑو، ولا تفرقوا، اور فرق میں نہ پڑو، پھوٹ نہ ڈالو، مسلمانوں میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں فرقے فرقے نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر کی ہے اللہ نے، اس کو تم اعداء جب تم دشمن تھے۔ دیکھو اللہ کے اس نعمت کو نہیں دیکھو، اس سے پہلے تم اللہ کے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو کیا کیا؟ اس کو تم اعداء کہ تم باہم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سو اللہ نے جوڑ دیا تمہارے دلوں کو باہم، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم ہو گئے، بن گئے آپس میں بھائی بھائی۔ بس تم اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، بالکل جہنم کے قریب گئے تھے، تو اللہ نے انعام کیا، اللہ کے نبی اللہ نے بھیج دیا اور تم نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور تمہارے دلوں کے اندر محبت اللہ نے پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ہو گئے اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی، اب تم ایک دوسرے کے ساتھ بام شیر و شکر ہو، بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج اگرچہ پہلے دشمن تھے لیکن اب ایک دوسرے کے بھائی، تو ایک دوسرے کے بھائی رہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، سے پہلے تو تم جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تم کو نجات دی، اللہ نے تمہیں ان سے بچایا۔ فَأَنْقَذَ، انقاذ کہتے بچانا، نکال دیا تم اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس امت کی ذمہ داری اللہ بیان کرتا ہے کہ ہو تم میں سے، اور ہونا چاہیے منکم تم میں سے امتن، ایک گروہ اور ایک جماعت، یدعون الی الخیر، کہ جو بلائی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور معروف کی حکم کر لیں، بلائی کا حکم کریں، نیک کاموں کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کرنے والے ہیں۔ تو فلاح چاہتے ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو، یہی کام یہودیوں کو اور اہل کتاب کو بھی تھا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنکَرٍ فَعَلُوهُ، انہوں نے یہ عادت اپنائی کہ وہ منکر سے ایک دوسرے کو نہیں رکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو تم بھی اگر منکر سے روکو گے نہیں اور معروف کا حکم نہیں دیں گے جی، تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو مسلمانوں میں سے کہ جو یہ بھلائی کا حکم دے دو، معروف کا حکم دے اور منکر سے لوگوں کو روکے۔ منکر ہر غیر شرعی کام کو کہتے ہیں جی، قبیح شرعا و عقلا منکر ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح، نہ ہو جاؤ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، مختلف ہو گئے، بعض فرقوں میں تقسیم ہو گئے، واختلفوا، اور مختلف ہو گئے، من بعد ما جاءهم البینات، انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن اور واضح دلائل آ چکے، واضح اور روشن دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور تفرقے میں پڑ گئے۔ تو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو، یعنی اہل کتاب جو اس سے پہلے تھے، روشن دلائل ان کے پاس پہنچ چکے تھے لیکن فرقوں میں بڑھ گئے۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں نا کہ نہیں، کیتھولک ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے، تو یہ اسی طرح یہودیوں کے کئی فرقے ہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی قرآن اور سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں، اور یہودیوں نے ہمیں تقسیم کر دیا، کسی کو نسل کی بنیاد پر، کسی کو قوموں کی بنیاد پر، اور ایک طوائف ملوکی کا نظام بنا دیا ہے جی، تم یہاں کا بادشاہ ہو، صاحب مختار ہو، دوسرے کو کہتے تم یہاں کا بادشاہ ہو، یہ آپ کی جگہ ہے، بس اس میں جو کچھ چاہو کرو، لیکن ہماری غلامی ساتھ کرتے رہو، اللہ کی غلامی چھوڑ دو نہ ہماری غلامی کرو۔ تو یہ بنا دیا ہے
دین اسلام تو ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو آفاقی نظام ہے، پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نا۔ تو لہذا یہ تفرقہ پسند نہیں ہے اسلام، تفرقہ میں نہ پڑھو۔ جب بھی قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جائے گا تفرقے بن جائیں گے، جب بھی اغراض اور مقاصد دوسرے مفادات آ جائیں گے تو مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر نکات مشترک ہو تو اختلاف جو جزوی اختلاف ہے نا، یہ تو صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان بھی ہے، لیکن وہ بام شروع کرتے باوجود اس کے اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا تو جو ہاتھ نہیں اٹھانے والا تھا اس کا دشمن نہیں تھا، دوست تھے، بھائی بھائی تھے، تفرقے تو نہیں بنائے تھے، فرقے تو نہیں بنائے تھے۔ کوئی اگر امین بالجار کہتا تھا تو امین بالجار نہ کہنے والے کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں، بلکہ جب ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے تو رعایت کرتے تھے، اور امین بالجار والے وہاں جا کر خاموش ہو جاتے تھے، اور جو خاموش والے تھے وہ جار کے ساتھ کہتے تھے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تفرقے میں نہ پڑھو۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور مت بنو ان کی طرح کہ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور تربوا من بعد ما جاءهم بینات، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے واضح دلائل آ گئے۔ اولئک لهم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کی امتیں وہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے؟ ہاں جی 72 فرقوں میں، اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ لیکن جو حق کا فرقہ ہے سنت والجماعت، کما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں چلا اور میرے صحابہ کرام چلے ہیں، وہ اگر اس طریقے پر چلیں گے وہ حق پر ہوں گے، ایک ہی گروہ اور ایک ہی جماعت حق پر ہوگی۔ وہ مختلف جماعتوں سے ہو سکتے ہیں، ہر مسلک سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کیا ہو جائے گا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، لیکن یہ کب ہوگا عذاب عظیم؟ اس دن ہوگا تبیض وجوہ کے کچھ چہرے سفید ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اس کے اوپر سیاہی چھائی نہیں ہوگی۔ وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر سیاہی چاہی ہوگی، بعض رو سیاہ ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُمْ، سو وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ کیوں تم نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کیا تھا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، سو چکھ لو عذاب کا مزہ، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بسبب اس کفر کے جو تم کرتے رہے۔ اب اپنے کفر کے عذاب کا مزہ چکھ لو، اپنے کفر کرنے کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ دنیا میں کفر کا مزہ چکھ لیا تھا تو اب اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو، اللہ ہمیں بچائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ، سفید چہرے والے لوگ، وہ لوگ کہ جو ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ واللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا ظلم کرنے کا، للعالمین لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، عالمین پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو عالمین کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن گئے ہیں، تو تب جا کے ان کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور خاص اللہ کی طرف تمام امور اور تمام چیزیں لوٹائے جائیں گے، واپس کیے جائیں گے، ان کا انجام بعد میں ملنے والا ہے۔ تو لہذا کیا کرو، یعنی اللہ کے ان احکام کی پابندی کرو تاکہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو وہاں ندامت اور رسوائی نہ ہو۔